بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق ملک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محاسبہ۔ ناظرین، کوئی بھی قوم، ملک اور معاشرہ اس وقت ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے لیے آزادی اظہار رائے کی قدغنیں اس پہ موجود نہ ہوں اور لوگوں کو اپنی بات کہنے اور آگے بیان کرنے میں آزادی نہ ہو۔ کوئی حکومت ہو یا انتظامیہ ہو یا کوئی انتظامی ادارہ اس وقت تک اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا جب تک ان کے اوپر کوئی تنقیدی نظر، تنقیدی جائزہ ان کے ساتھ موجود نہ ہو اور کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جو انہیں دیکھ رہی ہو اور ان کے غلط کام پہ تنقید کرے اور ان کے جو ٹھیک کام ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ ٹھیک کام کو اپریشیٹ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو ان کی یہ ڈیوٹی ہے، لیکن غلط کام کو تنقید کرنا، اسے روکنا، اسے ٹوکنا یہ بہت ضروری ہے، اور اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تنقید نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے جتنے اس وقت ہمارے ادارے ہیں، حکمران ہیں، حاکم ہیں، سیاستدان ہیں، جتنے لوگ ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے جی کہ اپنے گریبان میں جا کے ذرا آپ اپنے گریبان میں جا کے کہ کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے۔ صحافت اس وقت ملک کو چوتھا ستون گردانی جاتی ہے، اور اس وقت جتنا میڈیا آزاد ہے شاید اس سے پہلے کبھی بھی آزاد نہیں تھا۔ میڈیا نے یہ آزادی، میڈیا کو یہ آزادی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی۔ میڈیا نے یہ آزادی بڑی مشکل سے حاصل کی ہے، اپنی بھرپور جد و جہد کے بعد حاصل کی ہے اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں۔ لیکن اب عوامی سطح پہ دو رائے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا، شکر ہے کہ میڈیا تھا اور آج ہمیں اس کی وجہ سے ہمارے مسائل اب اختیارات تک پہنچتے ہیں اور ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ اس سے نالاں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ حالات جب مادر پدر آزادی ہو گئی ہے، جیسے گریبانوں میں جھانکا جا رہا ہے، لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جھانکا جا رہا ہے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی یہ کون سی آزادی ہے، یہ کون سی آزادی اظہار رائے ہے کہ آپ نے کسی کا خوف خطرہ آپ کو ہے ہی نہیں، اور آپ مادر پدر ذات جو آزادی جو ہے اس سے لوگ اب نالاں بھی ہیں۔ تو آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنے کا یہ پروگرام ہمارا جو ہے، یہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اور ہماری جو صحافت ہے اس کی جو نمائندگی کریں گے وہ اب آپ کی ہماری جانی پہچانی شخصیت ہیں، مشہور و معروف صحافی ہیں ذوالفقار میر صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور وہ آج میڈیا کی نمائندگی کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ جو لوگوں کے یہ ریزرویشن ہیں، جو خدشات ہیں، وہ کس حد تک درست ہیں، اور میڈیا کی آزادی کہاں تک ہے، کس حد تک ہم آزاد ہیں، کس حد تک ہم اپنی بات کر سکتے ہیں۔ یہ آج ان سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، کیا عام عوام کی آواز لوگوں اور اختیار تک پہنچ رہی ہے، اور یہ آزادی جو ہے، یہ میڈیا کی اس وقت جو ہے، یہی آزادی جو آزاد میڈیا ہے، ابھی اس سے زیادہ آزاد تو نہیں ہوگا۔ میر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا میر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آزادی صحافت، ایک بات ہوتی ہے جی کہ صحافت آزاد ہے، مادر پدر آزاد ہے، یا جیسے بھی آزاد ہے کہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، لیکن سر کچھ حدود و قیود تو ہوتی ہیں۔ ہر کوئی ادارہ ہے، کوئی اگر میں چلتا ہوں، اگر ایک ریڈ زون ہے تو کیا میرے لیے یا آپ کے لیے کوئی ریڈ زون نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت شکریہ، بڑا اہم ٹاپک ہے، اور موجودہ حالات اور خاص طور پر جس طرح کی آج کل بحث مباحثہ جاری ہے، تو اس تناظر میں آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے قدغن کی بات کی ہے، آزادی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اور میڈیا جس طرح ایک سلوگن ہے کہ میڈیا آزاد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نعرے کی حد تک درست ہے۔ جتنا میڈیا پابند اب ہے، ماضی میں رہا ہے اور ہمیشہ سے رہتا ہے۔ ایک تو عمل وہ ہے کنٹرول میڈیا، جی بالکل ایسے ہی ہے یہ، اور اس میں ایک چیز اور ہے، ایک قدغن وہ ہے جو جس کو ہم خود احتسابی کا نام دیتے ہیں، وہ سب سے اہم ہے، اور وہ ہر معاشرے میں، ہر مہذب معاشرے میں ہونی بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک رکاوٹیں وہ ہیں جو بااصل لوگوں کی طرف سے، جو طاقتور لوگوں کی طرف سے، اور جو حکمران ہو ان کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو ہر وقت جاری رہتی ہیں، حکومتیں چاہے جمہوری ہوں، ڈکٹیٹرشپ ہو، کچھ بھی ہو، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس کو آپ نے عبور کر کے وہ صحافت کرنی ہوتی ہے۔ تو رکاوٹیں اب بھی موجود ہیں۔ یہ غلط ہے کہ میڈیا آزاد ہے، میڈیا نہ کبھی آزاد ہوا ہے اور نہ اسے کوئی آزاد ہونے دے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جو بھی ایک ریڈ لائن ہے، جب آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، پھر چاہے دباؤ حکومت کی طرف سے آئے یا کسی اور طرف سے آئے۔ اگر آپ ایک حد میں رہ کے صحافت کر رہے ہیں جس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، طاقتور لوگوں کے مفادات کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر تو آپ اچھے بچے ہیں، اچھے صحافی ہیں۔ اور جب آپ ایک سٹیپ ہو کر، کرکٹ کی زبان میں کہوں گا کہ ڈاؤن دا وکٹ نکل کر کھیلتے ہیں، تو پھر آپ پر الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے۔ جو بھی
تربیت یافتہ صحافی ہے. میں تربیت یافتہ کا اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس وقت جو صحافت کی ایک آپ کہہ لیں کہ تعریف پر پورا اترنے والے لوگ ہیں وہ گنے چنے ہیں. اب ہر لکھنے والے کو، ہر بولنے والے کو آپ صحافی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ اس نے تعریف ہی بدل کے رکھ دی ہے. اب ایک بندے کے پاس موبائل ہے، اس نے اپنا چینل بنا لیا، لیکن اس کی تربیت نہیں ہے. وہ ان صحافیوں میں اٹھا بیٹھا نہیں ہے کہ جو سکھاتے ہیں. تو جو تربیت یافتہ صحافی ہے وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس کی ذات کے لیے یا اس کے شعبے کے لیے بدنامی کا باعث میر صاحب یہ دیکھیں نا کہ ایک وقت تھا صحافت میں فیض امن فیض، شورش ملک، اس ٹائپ کے لوگ تھے، اور وہ سکوٹر یا موٹر سائیکل سے آگے حالات نہیں تھے، یا سائیکل یا سکوٹر بہت بڑی سواری ہوتی تھی صحافیوں کی، تو وہ سکوٹر تھی اور ایک ڈائری اور پینسل تھی. آج سر جی فارم ہاؤسز، اچھا لیکسس گاڑیاں، مرسڈیز، تو عام جو لوگ ہیں مطلب ہمارے جو دوست ہیں کچھ ایسے جو بڑے شہروں میں کام کریں، وہ مرسڈیز سے نیچے وہ ان کا لیول ہی ہے سر. تو کیا اتنے پیسے صحافت میں، مطلب آپ بھی صحافت زندگی آپ کو اڑنا بچھونا ہی صحافت ہے اور رہا بھی ہے اور مدت آپ کو ہوگی ہے، تو آپ کے پاس بھی ظاہر ہے کوئی مرسڈیز گاڑی شاڑی تو ہوگی، اور یہ کیا ممکن ہے اس صحافت میں کہ آپ حق اور سچ کی بات بھی کریں، اور پھر آپ کے بلکہ ایون ایک دو دوستوں کے پاس ہمارے میڈیا کے جو صاحبان ہیں ان کے پاس اپنے جہاز بھی ہیں سر، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اصل میں ملک صاحب آپ نے معاملے کو مکس اپ کر دی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ آپ کہہ لیں کہ دو الگ الگ یہ مخلوقات ہیں. ایک وہ صحافی ہے جو مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر کام کر رہا ہے، جو بڑے چینل پر کام کر رہا ہے، وہ اور مخلوق ہے. ایک وہ صحافی ہیں جو علاقائی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مراد اور ان کی مشکلات وہ بالکل الگ ہیں، ان کی مراد بالکل الگ ہیں، اور دونوں طرف آپ کو بڑی واضح ایک خلیج نظر آئے گی. یہاں جو علاقائی صحافی ہے اس کے لیے خطرات زیادہ ہیں، مراد کم ہیں، اور جو مین سٹریم میں بیٹھا ہوا ہے اس کی نسبت اس سے خطرات کم ہیں اور مراد بہت زیادہ ہیں. اور آپ نے بات کی ہے جہاز اور دیگر پیسہ، ریل پیل. آپ خود ماشاءاللہ بڑے اچھے صحافی ہیں، بڑے عرصے سے اس فیلڈ میں موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جتنے بڑے چینلز ہیں ان کے مالکان صنعت کار ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ایک پرنٹ میڈیا میں اگر اخبار ہے اس کا چیف ایڈیٹر ایک صحافی ہوا کرتا تھا، وہ اپنی صحافتی روایات کو آگے بڑھاتا تھا، وہی سب سے بڑا استاد ہوتا تھا. اب چینل ہوں، اخبارات ہوں، یہ صنعت کاروں کے پاس ہے، بزنس مینوں کے پاس ہے. تو جو بزنس مین کسی بھی شعبے میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے پھر اس نے کھل کے بانٹا بھی ہے، کھل کے وصول بھی کیا ہے. تو یہ جو پیسے کی ریل پیل ہے اس کے پیچھے تو وہ مخصوص لوگ ہیں، لیکن یہ مراد چند لوگوں تک ہی محدود ہے. آپ دیکھ لیں، آپ انگلیوں پہ ان لوگوں کو گن سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ صحافت سے یہ فوائد حاصل ہوئے، لیکن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی تعداد تو ملک صاحب بہت ہے. ٹھیک ہے. اپنی جان قربان دینا، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی جان جو ہے، اپنا یہ شعبہ ہے، اپنی جو خدمات ہیں اس کے عوض گروی بھی رکھی ہے بلکہ وار دی ہے، لیکن ان کو ملتا کیا ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا، ایک دیکھیں جب کوئی صحافی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا پریس کلب بڑا آگے آگے ہوتا ہے اس وقت، اور آپ بھی جناب ریلی بھی نکلتی ہے، پریس کلب بھی ہوتا ہے، سیمینار بھی ہوتے ہیں، مذمت بھی ہوتی ہے، تقاریر بھی ہوتی ہیں. لیکن میر صاحب مجھے بتائیں کہ وہاں سے جب یہاں پہ کسی کے ساتھ چھوٹے لیول پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں سے کتنی سیمینار ہوتے ہیں، کتنی تقاریر ہوتی ہیں بڑے شہروں میں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. یہ یک طرفہ محبت ہے اور یہ کافی عرصے سے جاری ہے. یہ ٹھنڈی ہوائیں علاقائی صحافیوں کی طرف سے بالکل جاتی ہیں. کہیں کوئی وقوع ہوا ہے، کہیں کوئی کسی صحافی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، بڑے سے بڑے صحافی کے ساتھ کسی نے کوئی ایسا کیا ہے، تو ہر طرف سے مذمتی بیان آ رہے ہوں گے. آپ کو مذمتی بیان اٹک سے پتہ چلے گا، اخبارات میں آ رہے ہیں، جیلم سے آ رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. لیکن جیسے ہی کسی علاقائی صحافی کو بھلے اس کے ساتھ جتنا مرضی ظلم ستم ہو، اس کو فائر کر کے مار دیا جائے، اس کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، لیکن کبھی کسی بڑے صحافی نے اس طرف توجہ ہی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ آپ نے درست طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک علاقائی مسئلہ ہے کہ محبت ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا دو طرفی ہی چلتی ہے. اگر وہ بھی خیال رکھیں تو پھر تو ضرور خیال رکھنا چاہیے. اگر انہیں کوئی خیال نہیں تو پھر کم سے کم ہمیں اپنا خیال رکھتے ہوئے خود اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، خود کو مضبوط بنانا ہوگا. خود کو. اچھا میر صاحب ٹھیک ہے، آپ ایک مضبوط ترین پریس کلب کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور آپ کا جو ادارہ ہے وہ ماشاءاللہ ایک اس کی طاقت ہے، اس کی ایک آواز ہے، اور اس وقت وہ جہاں سے وہاں سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. آپ نے یہ بات کی ہے کہ وہ لوگ
نیچے ڈاؤن دا لائن لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ آپ کا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس پہ قابض ہیں اور آپ لوگوں کو آنے نہیں دیتے پریس کلب میں. ذرا اس کی وضاحت کر دیں. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. قبضہ کسی طرح ہو بھی نہیں سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ صرف صحافت کا نام استعمال کرتے ہوں اور موجودہ دور کی جو صحافتی تقاضے ہیں وہ پورا نہ کر سکتے ہوں، تو پھر وہ الزامات کی سیاست کرتے ہیں. کیونکہ ایک تو صحافت ہوتی ہے، ایک صحافتی سیاست بھی ہے. صحافت تو آپ کر لیں، کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے صحافتی سیاست کرنی ہے تو آپ مختلف پلیٹ فارم بناتے ہیں. چکوال پریس کلب الحمدللہ چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم کی سرپرستی میں بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے. وہ خود بڑے متحرک صحافی ہیں اور اس سلسلے میں ایک آئین موجود ہے. چکوال پریس کلب کا ایک آئین موجود ہے، وہ کوئی بھی اس کی کاپی لے سکتا ہے. اراکین کے پاس تو وہ موجود ہی ہے، لیکن اگر کوئی ممبر بننا چاہتا ہے تو اس کو پڑھ لے. وہ ایک پورا رکنیت کے حوالے سے پورا ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر آپ اس طریقہ کار پر پورے اترتے ہیں، آپ نے درخواست دی، آپ نے وہ سارے اصول ضابطے اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی ہیں، اور پھر آپ کو ممبرشپ نہیں دی جا رہی، تو پھر تو آپ ضرور کہیں کہ بھائی ممبرشپ نہیں مل رہی، میں نے یہ ساری چیزیں پوری کر. گھر بیٹھ کے تو ملک صاحب کسی نے کسی کو ممبر نہیں بنانا. مجھے بھی کسی نے ممبر گھر بیٹھ کے نہیں بنایا. اس وقت طریقہ کار یہ تھا، اس وقت کے آئین کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آپ نے اپنی اپلیکیشن پر سائن کروانے ہوتے تھے. یعنی 2/3 ممبران جو اس وقت تھے، ان سے آپ نے اپنی اپلیکیشن پر جو ممبرشپ کے لیے اپلیکیشن تھی سائن کروانے تھے، اور پھر آپ اس ممبر بن سکتے تھے. تو میں نے وہ کیا تھا. آج جو طریقہ کار موجود ہے اس کے مطابق کوئی بھی آئے ویلکم کریں گے. اچھا میر صاحب، ایک جو ہے کہ آپ کا جو پریس کلب ہے، اگر کسی ممبر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ بڑے بڑے ووکلی اس کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں، اور آپ نے دیا بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے. اس میں جو پریس کلب کی تاریخ ہے، کم از کم کسی ممبر کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو 1 منٹ میں پریس کلب پیچھے پورا پریس کلب کھڑا ہوتا ہے. اگر کسی ممبر کی طرف سے پبلک کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کا طریقہ کار سر آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو جو آپ کا اجتماعی ایک ادارہ ہے جس کو ہم پریس کلب کا نام دیتے ہیں، یہاں آپ بیٹھتے ہیں، یہ صحافیوں کا گھر ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک آپ کا ذاتی کردار ہوتا ہے. صحیح ہے. ذاتی صحافت اپنی اپنی ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی اخبار ہے، چینل ہے، آپ نے اس کو کیسے چلانا ہے، کیا رپورٹ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح کرنا ہے، اس میں پریس کلب کا کسی عہدیدار کا کوئی کردار نہیں ہوتا. جہاں تک تعلق ہے کہ اگر کوئی ایسا، آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسا صحافی ہے جس نے، ایک ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جائے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ عوام کی طرف سے بھی ہوتی ہے، وہ کہ انسان ہو جاتی ہے. ایک ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی ہے، وہ اسی ڈگر پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بالکل گفتگو شنید ہو سکتی ہے. ہمیں دیکھیں، کوئی کسی بھی ادارے میں، چکوال پریس کلب سمیت کسی ادارے میں کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں. ممبران کے حوالے سے اگر کوئی ایسی شکایت آئے تو ہم بالکل اس سے بات کرتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے. یہی اگر عوام کی شکایت آئے تو ہم جو متعلقہ صحافی ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ شکایت ہے، اس کا موقف بھی سنتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو الزام لگے، جو درخواست ہے، یا جو بات کہی جائے وہ 100% درست ہو. دوسرے کی بات سن کے آپ فیصلہ کرتے ہیں، اور عمومی طور پر اس قسم کے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں، یہ زیادہ آگے چلتے نہیں. لیکن سر ابھی کچھ دن پہلے ایک ہاسپٹل میں ایک ایشو بنا تھا، اور یہ مطلب معاملات کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ کس حد تک آپ لوگ مطلب بطور ایک میڈیا پرسن کس حد تک آپ انوالو ہو سکتے ہیں؟ مطلب ایک ہاسپٹل میں اگر ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے یا کسی انتظامیہ محکمے میں یا کسی ادارے میں، تو آپ مطلب کتنا آپ کا اختیار ہے کہ آپ جا کے کسی ڈاکٹر کو کہتے ہیں بھائی ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا، میں بتاؤں گا؟ تو یہ بھی تو سر کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا میں نے پھر اسی طرف آؤں گا جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ جس کی تربیت ہے نا، وہ یہ کام بالکل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی بھی کہیں بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے، آپ نے اس کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے. آپ خود غلط کام نہیں کرتے. آپ اگر کسی بھی، جیسا آپ نے ہاسپٹل کا ذکر کیا ہے، ہاسپٹل بڑی اہم جگہ ہے جہاں پر جانے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے، تو اس کام میں رکاوٹ بننا کسی بھی صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا، نہ وہ کرتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ ایسا بنا ہے تو پھر وہ شور شرابے میں، اس ٹینشن میں، اس غصے میں شاید کچھ لوگ وہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر وہ بندہ صحافی نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے. زیادہ تر واقعات میں
سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو لکھنے لکھانے والے ہیں، جن کے چینل ہیں، زیادہ تر یہ شکایات ان کے حوالے سے آتے ہیں۔ چکوال پریس کلب کے 44 ممبران ہیں، تو ہماری جو ذمہ داری ہے یا ہم جن کو اون کرتے ہیں وہ 44 ہی ہیں۔ اب باہر رہ کے لوگ کوئی اور وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نے کبھی اس میں دخل بھی کبھی نہیں دیا اور بنتا بھی نہیں۔ ہم تو اپنی حد تک، اپنے ادارے کی حد تک جواب دیں۔ ٹھیک ہو گیا امیر صاحب، ابھی 2 دن پہلے ایک چنیوٹ میں بڑا افسوسناک ایک واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کو ایک خاتون نے گولی مار دیا، اور امیر صاحب بغیر کسی وجہ کے تو کسی کو اس حد تک نہیں جاتا، اور ابھی اسٹوری سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے ان سے کوئی پیسے لیے تھے اور پھر کوئی رضنامہ کروا لیا، دوسری پارٹی سے رضنامہ کروا لیا، ان کا کوئی مرد قتل ہوا تھا۔ لیکن اگر اس دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو ایک خاتون جو آتی ہے وہ 4 فائر بھی نہیں کر سکتی، پھر اپنے آپ کو زخمی بھی نہیں کر سکتی۔ تو سر یہ اس لیول پہ معاملات کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ مطلب میڈیا کا ایک تو کام ہے کہ آپ نے نشاندہی کر دی ہے، لیکن وہ اتنی انوالومنٹ ہوگی اس کیس میں یا ان لوگوں کے ساتھ کہ بندے کی جان ہی چلی گئی۔ نہیں، انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے جی، چنیوٹ نہیں بلکہ کئی اور شہروں میں بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر۔ ہم اسی واقعے کو لے لیتے ہیں، تازہ ترین ہے۔ اس میں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی 2 درخواستیں ہیں، مختلف 2 درخواستیں ہیں، ایک خاتون کی طرف سے ہے، ایک اس کی طرف سے۔ اب یہ معاملہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہ خراب اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری پولیس پہ عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی درخواست خاتون کی طرف سے آئی اور قاتلانہ حملے کی دھمکیاں ان کی طرف سے۔ اگر اس کی بروقت تفتیش ہو جائے، بروقت پولیس اپنا کام کرتی، اور جو بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر صحافی غلط تھا تو بالکل اس کو پکڑتے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن جو درخواست دی گئی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، دھمکیاں آ رہی ہیں، پرچیاں مل رہی ہیں، ان دونوں درخواستوں پر بروقت کام ہو جاتا تو آپ کی ایک قیمتی جان وہ بچ جاتی۔ یہ پولیس کی نااہلی ہے، یہ غفلت ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ معاملے کی پوری تفتیش نہ کریں، اور تفتیش کا فورم تو پولیس ہی ہے۔ اس کا ایک اور بھی بیان سامنے آیا ہے، وہ یہ تھا کہ جی میں جب گھر ایک دن پہنچا ہوں، موٹر بائک نے باہر کھڑی کی ہے، اندر گیا ہوں، باہر سے بیل ہوئی ہے، تو باہر میں نکلا ہوں تو 2 لوگ کھڑے تھے اور مجھے پسٹل سے اشارہ کیا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ، اور میں نے یہ بھی پولیس کو جا کے بتایا ہے۔ لیکن اب یہ تو ظاہر ہے جب تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی تو پتہ لگے گا۔ لیکن کیا پولیس نے اس کو روایتی انداز میں بڑا لائٹ لیا ہے؟ خیر میرے کوئی انصافی آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی اس قسم کا کام تھا یا پولیس بدقسمتی کے ساتھ ہر درخواست کو بڑا لائٹلی لیتی ہے؟ جب تک آپ خود پہیے نہیں لگائیں گے، وہ ملک ریاض کہتے تھے نا کہ پہیے لگانے پڑتے ہیں فائل کو، یا درخواستوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک درخواست دیں اور پھر سمجھیں کہ وہ خود کہیں پہنچ جائے گی اور اس پہ کام ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، درخواست جو ادھر چنیوٹ والے واقع ہے نا، صحافی کے دشمن کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، بہت سے وہ ہوتے ہیں جو نظر ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، جس کا کسی کو نہیں پتا ہوتا، صحافی خود کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ دشمن بن گیا ہے، کیونکہ آپ روزانہ کچھ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سے کون خوش ہوتا ہے، کون ناراض ہوتا ہے، کسی کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو بعض لوگ اس خبر کی بنیاد پر آپ کے حامی بنے ہوں گے، آپ کے چاہنے والے بن جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ سے دشمنی کریں گے۔ تو یہ جو واقعہ ہے چنیوٹ والا ہو، دیگر ان واقعات کی غیر جانبدارانہ وہ تفتیش ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو بنیاد بنا کر صحافیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے اس درخواست کو اچھالا جا رہا ہے جو اس خاتون نے دی۔ بھائی ٹھیک ہے، ایک درخواست آ گئی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک درخواست کسی کے خلاف بھی مختلف الزامات کے تحت دے دوں تو کیا وہ سارے حقیقت بن گئے؟ اس کے پیچھے کچھ اور سوچ ہو سکتی ہے، کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں۔ جب تفتیش کے بعد باقاعدہ ایک چیز واضح ہو جائے تو پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے۔ اچھا میر صاحب، صحافت یہ ہے نا کہ خبر کی تصدیق کرنا، کہیں کوئی وقوع ہو گیا، واقعہ ہو گیا تو لوگ ہم سے پھر رابطہ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور وہ تصدیق کرتا پھر رہا ہے، اور وہ ابھی وقوع ہوتا نہیں ہے تو اس کے چند سیکنڈ بعد عجیب سی ویڈیو سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو کیا پھر وہ لوگ بھی اب اس لائن میں شامل نہیں ہو رہے، اس میڈیا والی لائن میں، یا ان کو آپ صافی نہیں سمجھتے جو سوشل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جو خبر ہے، ایک دیکھیں، ایک تو جو صحافی ہے وہ کریڈیبل ہے، اس کی خبر کو بھی نا
وہ کریڈیبل سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ذمہ دار صحافی ہے. ذمہ داری ہے. جی ذمہ داری ہے. آپ جو ایک شعبے کے ساتھ منسلک ہے اس کی خبر کو لوگ وزن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. عام سوشل میڈیا پر تو آپ دیکھیں روزانہ عجیب و غریب قسم کی خبریں آپ کے سامنے چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر. کبھی وہ کسی شخصیت کو مار دیتے ہیں, کبھی کسی کے انتقال کی خبر دیتے ہیں, کبھی کچھ اور دے جو کچھ آ رہا ہے وہ کچھ آ رہا ہے. لیکن جو ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا. اچھا, تصدیق کی آپ نے بات کی ہے, تو تصدیق کے حوالے سے یہ ہے کہ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے, بریکنگ نیوز نے بہت سے ہمارا جو ایک خبر کا ڈیزائن ہے نا اس کو بدل کے رکھ دیا ہے. اخبارات ہوتی تھی, آپ کے پاس وقت تھا, آپ اس خبر کی تصدیق کر لیا کرتے تھے, اس کا فالو اپ بھی تیار کر لیتے تھے, اور اس وقت تک آپ کے پاس سارے حقائق جمع ہو جاتے تھے. اب کیونکہ دوڑ لگی ہے کہ یہ خبر میں نے دی ہے, سب سے پہلے میں نے بریک کی ہے, وہ آدھی خبر لے کر صحافی دوڑ پڑتا ہے. وہ آدھا سچ ہوتا ہے, اور کئی چیزیں آپ نے کئی خبریں ایسی دیکھی ہوں گی کہ جس کے پڑھنے کے بعد آپ کے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا, آپ مزید کنفیوز ہو گئے. حالانکہ خبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملے اور آپ کی تسلی ہو جائے کہ یہ جو بھائی واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں اب آپ کو اچھی خاصی خبریں مل گئی, آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا کیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جلدی میں کہ آپ خبر پڑھ کے مزید وہ کہتے ہیں نا کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اب ہوا کیا ہے, پوری ڈیٹیل نہیں ہوتی. تو پوری ڈیٹیل اسی لیے نہیں ہوتی کہ یا تو اس نے تصدیق کی ہی نہیں, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, اور یا اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں تھی. لیکن سر یہ جو ابھی اس وقت دیکھیں انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے, جب چکوال کی میں اگر بات کروں سر, تو چکوال میں جو صحافت ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ بھائی ایک ٹپیکل ہمیں مزاج بن گیا نا کہ اگر میں نے محکمہ صحت کو آگے لگا لیا تو پھر میں نے لگا لیا ہے, آپ نے پولیس کو آگے لگا لیا تو آپ نے لگا لیا. پولیس کی جیسا بیٹ ہوتی ہے نا, بلکہ صحافیوں کی بھی ہوتی ہے, یہ بھی بیٹ ہے. کچھ دوستوں کی یہ بیٹ بن گئی کہ فلاں بندہ گھر سے بھاگ گیا, کوئی آ گیا, کوئی چلا گیا. تو بلکہ کچھ اچھا کچھ کو جو خصوصی جو نا چوری چکاری اور کچھ خاص قسم کی چوری چکاری اس کی خبریں دے رہے ہیں. تو سر یہ جو لیول ہے ہمارا وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کہاں پہ ہے؟ مطلب عوام کے مسائل, ابھی دیکھیں آپ تلگنگ روڈ کی جو حالت ہو رہی ہے, مطلب پبلک سفر تو کر رہی ہے سر, لیکن میں نے کہیں کوئی جو پوسٹ نہیں دیکھی ہمارے دوستوں کی طرف سے کہ یار جو اس کو کہے کہ مہربانی کریں بھائی دن رات ایک کریں, کام کریں, اور اس کو جو لوگوں کا لیکن 5 منٹ کا سفر ہے 1.5 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے. اسی طرح حالات ابھی آگے اگر آپ دیکھتے ہیں بلکہ سے تھوڑا پیچھے آئیں تو وہاں پہ اور بری پوزیشن ہے, تو کسی صحافی کو ادھر نظر کو نہیں جاتی. اس کی سر کیا سر دیکھیے تحقیقاتی رپورٹنگ کی آپ نے بات کی ہے, ایک صحافی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اعزاز ہی یہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک علاقائی صحافت کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک علاقائی رپورٹر کے پاس وسائل کیا ہیں, ادارہ اس کو وسائل دے کیا رہا ہے, اس کو کیا کوئی سیلری ملتی ہے, کیا کوئی اس کو کیمرہ مین ملا ہوا ہے, کوئی کسی نے کیمرہ دیا ہے, تو اس کا جواب خبر چلانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں کچھ لوگ تو مجھے. جب آپ نے ایک صحافی کو کچھ دیا ہی نہیں, کچھ وسائل ہی نہیں دیے, تو پھر اس سے پرفارمنس مانگنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف نہیں ہے. یا تو آپ پوری طرح اس کو وہ وسائل دیں, اس کی ضروریات کا خیال رکھیں, تو پھر وہ تحقیقات کی صحافت بھی کرے گا. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کی صحافت کرتے ہیں تو اس پہ باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ پیسے لگاتے ہیں, آپ اپنے مخبر کو, اپنے سورس کو پیسے بھی دیتے ہیں, اور بوقت ضرورت آپ اپنے جو سورسز ہیں, آپ اپنے جو تعلقات ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو علاقائی صحافی کو تو یہ میسر ہی نہیں ہے, اس لیے اسے تھوڑا سا رعایت دے دینی چاہیے. لیکن وہ آپ نے مختلف حوالے سے نہ مختلف خبروں کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایک صحافی وہ سمجھ لیں اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے کہ یہ بھائی فلاں بیٹ کا ہے, یہ فلاں بیٹ کا ہے. تو بالکل ایسا ممکن ہے, وہ ہوتا یہی ہے کہ جیسا شخص ہے, جیسے اس کے تعلقات جس قسم کے لوگوں سے ہوتے ہیں, پھر ادھر ہی سے خبریں آتی ہیں, ادھر ہی سے وہ پھر خبریں دیتا ہے. بہت شکریہ. آخر میں آپ ہمیں نا سر ایک انتظامیہ کو صحافیوں کے حوالے سے اور صحافیوں کو صحافت کے حوالے سے کوئی میسج دیں, تاکہ جو حالات ہمارے بن رہے ہیں, جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے وہ نہ ہو, کوئی ایسا میسج سر. نہیں, میسج تو میں خیر اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ کوئی میسج دے سکوں. ماشاءاللہ چکوال میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اپنے انداز سے اپنے اچھا کر رہے ہیں. صرف میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ کی عزت اسی وقت بن سکتی ہے جب آپ پہلے تو آپ اپنے آپ کو عزت دیں, پھر دوسروں کو عزت دیں. یہاں مقابلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے کس قسم کی صحافت کی ہے, مقابلہ آپ یہ بھی رکھیں کہ کون کتنا اچھا ہے, کس کا کردار کتنا اچھا ہے. اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ چاہے انتظامیہ ہے, چاہے صحافتی تنظیمیں ہیں, پریس کلب ہیں, یہ مل کے چلیں. مل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی میچ فکس کر دیں, بلکہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے
ان کا تعاون ضروری ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ دونوں چلتا اگر اکٹھے چلیں تو اکٹھے چلنا چاہیے بہت شکریہ جی میر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے باتیں سنی جی میر صاحب کی. آج ہم نے خود احتسابی کا ایک پروگرام کیا تھا، اپنا محاسبہ ہم نے کیا ہے، اور آپ نے باتیں سنی ہیں میر صاحب کی. آپ کس حد تک میں نے اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ صحافت آزاد ضرور ہے، میں صحافی ہوں، آزاد ہوں، لیکن میری آزادی کی حد وہاں تک ہے جہاں تک کسی اور کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ بھی کسی عوامی یا انتظامی یا سرکاری عہدے پر براجمان ہیں اور اپنی آواز اس فورم کے ذریعے پبلک تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا فورم حاضر ہے، ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا. آج تک لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.